نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے معزز خواتین و حضرات، آج سورۃ بنی اسرائیل سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ بنی اسرائیل کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس کی پہلی ایک دو آیات کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ بنی اسرائیل رکھا گیا۔ دوسرا یہ بھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ تو اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، یعنی عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی عبداللہ تھا، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام یہ رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ جل شانہ نے واقعہ معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اس بات میں مورخین کا اختلاف ہے کہ حضور علیہ السلام کا معراج کس سال ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا۔ بہت سے اقوال ہیں، زیادہ راجح، زیادہ صحیح، زیادہ قوی رائے اور قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور 11ویں سال بھی رجب کا مہینہ اور 27 تاریخ تھی۔ یہ راجح قول کو ذکر کر دیا گیا ہے، باقی اقوال کو ہم نے نہیں چھیڑا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو معراج کیوں کروایا، اس بات کو سمجھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے دین کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے تو وہ جس قدر مشقت برداشت کرے، اللہ اس سے زیادہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو انسان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن نتیجتاً وہ مشقت نہیں بلکہ وہ عزت ہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام پر کفار مکہ نے ہر قسم کی تکالیف کے دروازے کھول دیے تھے، اور راحت کے دروازے بند کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ حضور علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق وہ جس قدر تکالیف دے سکتے تھے انہوں نے دی۔ سب سے آخری مرحلہ کسی معزز، کسی نیک اور صالح انسان کے ساتھ جو کوئی کر سکتا ہے وہ اس کا بائیکاٹ ہوتا ہے۔ اہل مکہ نے حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ساتھ 3 سال تک بائیکاٹ کیا اور شیب ابی طالب کے اندر بند رکھا، گویا 3 سال تک جیل میں ڈال دیے گئے۔ اور پھر اسی سال جو ہے حضور علیہ السلام کی غمخوار بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہوا۔ اب دیکھیے تکالیف اگر ہم گننا شروع کریں تو گن نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں آپ کی بیٹیاں ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، فاطمہ ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں۔ دنیا مخالف ہے اور آپ پورے عالم کی فکر میں ہیں، دن رات ایک کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک غمخوار بیوی جو گھر کو سنبھالنے والی، بچوں کو سنبھالنے والی، وہ بھی فوت ہو جائے تو انسان پر کیا گزرتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے چچا جو آپ کی بھرپور حمایت کرنے والے وہ بھی وفات پا گئے، اس لیے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا گیا ہے۔ جب مکہ والوں نے آپ کی بات قبول نہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ یہ بات نہیں سنتے تو شاید مکہ والے، طائف والے میری بات سمجھ لیں اور سن لیں۔ لیکن طائف والوں نے حضور علیہ السلام کی بات قبول کرنے کی بجائے مزید ظلم یہ کیا
کہ طائف کے اوباش بدماش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کے پیچھے تالیاں پیٹتے، مذاق اڑاتے، پتھر مارتے، جس سے آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، آپ کے پاؤں مبارک اور جوتے مبارک بھی لہو سے رنگین ہو گئے۔ تو اللہ کا ایک اصول یہ بھی ہے، جب نبی کا خون کسی زمین پر گر جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس وقت اس زمین والوں کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ حضور علیہ السلام کا خون طائف کی زمین پہ گرا، اللہ جل شانہ نے فرشتے بھیج دیے، انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اگر یہ طائف والے مسلمان نہیں ہوئے تو اللہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو اللہ کی بات کریں گے۔ یعنی اس سخت حالت میں بھی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی اولاد کو اسلام کی توفیق دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مکہ واپس تشریف لائے، تو جب مکہ والوں نے تکلیف دینے کی انتہا کر دی تو اللہ جل وعلا نے بھی فیصلہ کیا کہ اے میرے محبوب، اب میں تمہیں عزت دینے کی انتہا کرتا ہوں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن ہم فرش پر نہیں بلکہ عرش پر تیرے چرچے کرتے ہیں۔ یہاں فرش پر عداوت ہے، آپ عرش پر اپنی عزت دیکھیں گے کس قدر ہے۔ حضور علیہ السلام نے دین کے لیے جو مشقت برداشت کی، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ اعزاز معراج کی صورت میں آپ کو بخشا۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے معراج کا سفر دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور ایک بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، جو سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ النجم کے اندر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہاں اسرا کا ذکر بھی ہے اور معراج کا ذکر بھی ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ مکہ سے بیت اللہ کا سفر زمینی تھا، اگرچہ یہ عجیب تر تھا لیکن عجیب شمار نہیں ہوتا، اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر عجیب تر ہے، اس لیے اس پورے سفر کو اسرا کی بجائے معراج ہی سے تعبیر کیا جانے لگا۔ ایک مسئلہ یہاں اچھی طرح سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ معراج روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا۔ بعض لوگوں نے معراج جسمانی کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھا۔ حضور علیہ السلام کا جسم اطہر نہیں گیا، بلکہ صرف آپ کی روح مبارک گئی، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ بالکل صاف اور واضح ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صرف روحانی معراج نہیں بلکہ جسمانی معراج ہوا، اس لیے کہ روحانی معراج یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ یہاں سویا ہے اور نیند کے اندر آسمان پہ چلا گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، عرش دیکھا، مکہ چلا گیا، مدینہ چلا گیا، تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ روح تو عام بندے کی بھی کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا اعزاز اور اعجاز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے صرف روح نہیں بلکہ جسم بھی ساتھ تھا۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں آج کے دور میں جب کوئی کہے کہ ہم معراج مانتے ہیں تو فوراً اس سے پوچھو کہ معراج مانتے ہو یا معراج جسمانی مانتے ہو، کیونکہ اگر وہ کہے کہ معراج مانتا ہوں تو سمجھ لو کہ اس کی نیت کے اندر فطور ہے، یہ صرف روحانی معراج کا قائل ہے، جسمانی کا قائل نہیں۔ حالانکہ روحانی میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف تو معراج جسمانی کا ہے۔ اس لیے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں صرف ان کے اس کہنے پر کہ ہم بھی معراج مانتے ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ بالکل اسی طرح ہمارے زمانے کے معتزلہ مماتیت کی طرح ہے کہ جب ان سے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ موت کے بعد قبر مبارک میں آپ زندہ ہیں یا نہیں، اب ایک بندہ کہتا ہے جی وہ زندہ، ہم بھی زندہ مانتے ہیں، تو ان سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ حیات روحانی ہے یا جسمانی ہے، وگرنہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔
حیات کا لفظ کہتے ہیں، اور روحانی مان کر روحانی کی نیت کرتے ہیں، اور اپنے دل و دماغ میں روحانی زندگی ہوتی ہے ان کے، اور لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم معراج مانتے ہیں تو اس سے بھی پوچھنا ہے کہ معراج جسمانی یا صرف معراج۔ اگر کوئی کہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر کے اندر حیات مانتے ہیں تو اس سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ حیات روحانی ہے یا حیات جسمانی ہے۔ مکہ سے عرش تک حضور علیہ السلام کا جو معراج ہے یہ معراج جسمانی ہے، یہ معراج روحانی نہیں ہے۔ اب معراج جسمانی پر علماء نے، فقہاء نے بہت سے دلائل دیے ہیں، ساری باتوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، بس دو چار باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اس سفر کو جب اللہ نے شروع کیا تو سب سے پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لفظ سبحان سے شروع کیا۔ تو عربی زبان میں لفظ سبحان وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی تعجب والی چیز ہو، انسان کو ایسی چیز دیکھتا ہے جو اچانک سبحانک فوراً بولتا ہے، تو تعجب والی چیز پر بولا جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا یہ معراج روحانی تھا تو یہ تو کوئی عجیب بات ہے نہیں، یہ تو ہر انسان کو ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ معراج جسمانی تھا، اور یہ واقعتاً عجیب بات ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے سبحانہ کہہ کر بتایا کہ آپ علیہ السلام کا یہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ دوسری دلیل سمجھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ، اللہ نے معراج کروایا اپنے عبد کو۔ تو عبد جو ہے وہ صرف روح کا نام نہیں ہے، عبد اس جسم کا نام ہے جس کے اندر روح ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے جسم کو اللہ جل وعلا نے معراج کروایا۔ تیسری بات سمجھیں، تیسری دلیل سمجھیں، حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت ام ہانی نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مکہ والوں میں اپنے اس سفر کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو مذاق اڑانے کا اور موقع ہاتھ آ جائے گا۔ اب دیکھیے، اگر حضور علیہ السلام کی روح گئی تھی آسمانوں پر اور معراج پر، تو پھر حضرت ام ہانی کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اس طرح روحانی طور پہ تو انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ بھی کہیں نہ کہیں سیر کر کے آ جاتا ہے۔ یہ اسی وقت ہے کہ جب خلاف عادت جسم بھی ساتھ گیا ہو، اور اسی جسم کو ماننے کے لیے مکہ والوں کی عقل میں چونکہ بات نہیں آنی تھی، اس لیے سے ام ہانی رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا۔ چوتھی دلیل یہ سمجھیں، مکہ مکرمہ میں ایک شخص بڑا عقل مند تھا، اس کی کنیت ابو الحکم تھی، بعد میں پھر اس کی کنیت ابو جہل پڑ گئی، اور ایک شخص مکہ میں جس کی کنیت ابو بکر تھی، بعد میں وہ صدیق بنا ہے۔ یہ صدیق کیوں بنا اور وہ ابو حکم کی بجائے ابو جہل کیوں بنا؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں، اللہ کا دیدار کیا ہے، تو ابو جہل نے کہا میری عقل نہیں مانتی۔ تو جیسے ابو الحکم یعنی جس کا معنی حکمت والا ہے، اس کا لقب ابو جہل اس کی جہالت پڑ گیا، ایسے ہی کیوں پڑ گیا کہ وہ اپنی عقل سے اس بات کو پرکھ رہا تھا، جبکہ نبوت کے معاملات عقل سے نہیں بلکہ خدا کی وحی سے پرکھے جاتے ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ نبی کا تو کمال یہ ہے کہ جہاں عقل جواب دے دے وہاں سے وحی اپنا کام شروع کرتی ہے۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر سے کہا تو یہ بتا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں عرش پر گیا واپس بھی آ گیا، کیا مان لیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا پہلے یہ بتا کہ یہ بات کس نے کہی؟ اس نے کہا تیرے یار نے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر یار نے کہی ہے تو بالکل سچ ہے، پھر اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اگر روحانی معراج تھی تو پھر یہ جھگڑا کیوں تھا؟ یہ جھگڑا تو صرف اس پر تھا کہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ سے یہ کہہ دوں
کہ آج رات میں سویا اور خواب میں مکہ گیا، میں نے عمرہ کیا، پھر میں مدینہ گیا، میں نے روضہ رسول پہ سلام پیش کیا، پھر میں دنیا کے مشرقی کنارے پر گیا جہاں سے سورج نکل رہا تھا، میں نے وہ دیکھا، پھر میں مغربی کنارے پر گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، وہ بھی دیکھا۔ تو آپ کو کسی کو تعجب نہیں آئے گا اس بات پر، اس لیے کہ ایسے خواب ہر بندہ دیکھتا ہے، اس میں کوئی تعجب والی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا معراج اگر جسمانی نہیں مانتے، صرف روحانی مانتے ہیں، تو اس پر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اس کو تعجب سے بیان کر رہے ہیں اور ہمیں تعجب نہ ہو، اس کا مطلب جو ہم سوچ رہے ہیں وہ نہیں، جو اللہ بتا رہے ہیں وہ ہے۔ اس کے بعد یہاں اللہ نے آپ علیہ السلام کی صفت عبدیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو معراج کروایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیغمبر میں صرف ایک صفت نہیں بلکہ بے شمار صفات ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام میں صرف ایک کمال نہیں، بے شمار کمالات موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کوئی ایک خصوصیت نہیں بلکہ آپ کی رسالت کی کئی خصائص ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے اوصاف میں سے جو سب سے بہترین وصف تھا اس کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہاں بعبدہ فرمایا اللہ نے، بنبیہ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے سب اوصاف میں سے سب سے بہتر وصف عبودیت کو ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان میں جتنی صفتیں آتی ہیں، ان تمام صفات میں بہتر اور بہترین صفت وہ عبودیت ہے، عاجزی، تواضع۔ اب اس عاجزی اور تواضع کو آپ اللہ کے نبی کے فرمان من تواضع للہ رفعہ اللہ کے پیش نظر سمجھے۔ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ جس قدر انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ اسے اسی قدر بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی متواضع نہیں تھا، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر خدا نے دنیا میں کسی کو ایسی بلندی بھی نہیں عطا فرمائی۔ تو انسان میں جس قدر تواضع بڑھتی جائے گی، اللہ اسی قدر لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بڑھاتے جائیں گے، اور بندے میں جس قدر تکبر آتا چلا جائے گا، اللہ جل شانہ اسی کے بقدر اس کو فنا کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس پر بات ہم انشاءاللہ اپنے کل کے درس میں کریں گے کہ تواضع میں انسان کیسے آگے بڑھتا ہے اور تکبر کے اندر انسان کیسے ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا، اور یہ واقعہ معراج اور اس سے جڑے ہوئے مسائل وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔